بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور کہیں مسجد میں آذان سنائی دے رہی تھی اور وہ مندر میں اپنے محبوب کے ساتھ بیٹھی ہندوانہ رسم و رواج کے مطابق شادی کر رہی تھی، اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچپن کے مناظر گھوم رہے تھے۔ اس کا نام زینب تھا۔ وہ ہندوستان کی ریاست راجستھان کی رہنے والی تھی۔ وہ اپنی ہمجولیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اس کی عمر محض 7 سال تھی۔ کھیل کے دوران اس کا دوپٹہ زمین پر گرا تو اس نے اٹھانے کی زحمت نہ کی اور کھیل میں مشغول رہی، جبکہ مصلی پر کھڑی اس کی امی نماز عصر ادا کر رہی تھیں۔ اس کی والدہ نے جب سلام پھیر کر اسے ننگے سر کھیلتے دیکھا تو فوراً مصلی سے اٹھ کھڑی ہوئی، صحن میں نگاہ دوڑائی، زمین پر گرے دوپٹے کو اٹھا کر جھاڑا اور انتہائی شفقت سے اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلا کر دوپٹے کو اس کے سر پر سکارف کی صورت میں لپیٹ دیا تاکہ بار بار اس کے سر سے نہ اترے اور نہ ہی بچی کو دوپٹہ سنبھالنے کی دقت ہو۔ جب زینب کی والدہ صاحبہ اس کے سر پر دوپٹہ اسکارف کی صورت میں لپیٹ رہی تھی تو اس نے اپنی والدہ سے پوچھا تھا کہ ماں میرے سر پر ہر وقت دوپٹہ کیوں اڑاتی رہتی ہیں جبکہ میری سب سہیلیاں ننگے سر ہوتی ہیں؟ تب اس کی ماں نے جواب دیا تھا کہ بیٹا، یہ دوپٹہ حجاب کی علامت ہے اور حجاب امت مسلمہ کی بیٹیوں کی پہچان ہے۔ حجاب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی میراث سے ملا ہے، اس لیے ہر وقت خود کو ڈھانپ کر رکھنا ضروری ہے۔ پردے کا خیال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اس حد تک رکھنا پڑتا تھا کہ انہوں نے آخری وقت میں نصیحت فرمائی تھی کہ ان کا جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے تاکہ کسی غیر مرد کی نظر ان پر نہ پڑے۔ تو خود سوچو کہ جب اتنی عظیم ہستی کے لیے پردے کا اہتمام اس حد تک ضروری تھا تو ہم جیسے گناہگاروں کے لیے کتنا ضروری ہوگا۔ مگر تب والدہ کی یہ باتیں زینب کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ البتہ نہ جانے کیسے آج اسے ان سب باتوں کی سمجھ آ رہی تھی کہ جب وہ انتہائی غلط قدم اٹھا چکی تھی۔ زینب کو یاد تھا کہ جب اس کی والدہ مصلی پر بیٹھی اس کو پردے کے متعلق حضرت فاطمہ الزہرا کی باتیں بتا رہی تھی تو پڑوس کی آنٹی بھی گھر آ گئی تھی، جنہوں نے والدہ کو کہا تھا کہ بچی پر زیادہ زور نہ دو پردے کی خاطر، کیونکہ ایک تو وہ بچی ہے اور دوسرا اسلام گھر کے اندر بغیر دوپٹے کے رہنے کی اجازت دیتا ہے۔ تو پڑوس والی آنٹی کی بات سن کر اس کی والدہ مسکرائی تھی اور بولی تھی، میری بیٹی کو یہ سمجھانے والی کہ پردہ حضرت فاطمہ الزہرا کی میراث صرف میں ہوں، اور یہ سمجھانے کے لیے اسلام پردے کے لیے کتنی رعایت دیتا ہے ساری دنیا ہے، اور مجھے اپنی بیٹی کو اتنی نصیحت کرنی ہے کہ ساری دنیا کے مقابل میری نصیحت بھاری پڑ جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ میں آج سے ہی اپنی بیٹی کے دل میں پردے کی محبت ڈال دوں تاکہ کل کو اسے پتہ ہو کہ موت برحق ہے، مگر بے پردہ رہنا خدا کی حکم عدولی ہے، لہٰذا حجاب کی خاطر جان دینا پڑے تو دے دینی ہے، مگر حکم خداوندی پر سمجھوتا نہیں کرنا۔ زینب والدہ کی باتیں سن کر پڑوس والی آنٹی خاموش ہو گئی اور زینب خود سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے میں مشغول ہو گئی تھی۔ وقت گزرتا رہا، زینب کی پرورش عین اسلام کے مطابق ہوتی رہی، مگر اس کی دوستی کچھ ایسی دور جدید کی سوچ رکھنے والی لڑکیوں سے ہو گئی جن کے لیے مذہب سے زیادہ اہمیت خواہشات کی تھی۔ ان لڑکیوں کے ساتھ رہتے ہوئے اس نے ہندو لڑکوں سے دوستی اور پھر ملنا ملانا شروع کر دیا۔ جب اس کی والدہ کو علم ہوا تو انہوں نے بیٹی پر گھر سے باہر نکلنے کی پابندی لگا دی، مگر اس پابندی کو اپنی انا کا مسئلہ بناتے ہوئے
زینب راتوں رات ایک ہندو لڑکے کے ساتھ فرار ہو گئی۔ صبح جب اس کی ماں کو اس کی اس حرکت کا پتہ چلا تو وہ صدمے سے چل بسی، جبکہ زینب آج مندر میں بیٹھی ہندو لڑکے سے شادی کر رہی تھی تو اسے کہیں دور سے مسجد میں ظہر کی اذان سنائی دی۔ اللہ اکبر کی اس صدا نے اس کے دل و دماغ کے دروازے کھول دیے۔ وہ مندر سے اٹھ کر سر پٹ مسجد کی طرف دوڑ پڑی۔ مسجد کی دہلیز پر پہنچ کر اس کے قدم رک گئے اور وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ گزرنے والے کسی نمازی نے اس سے وجہ پوچھی تو وہ کچھ بتانے کی بجائے ہچکیاں لینے لگی۔ نمازی نے اندر جا کر بچی کے متعلق امام صاحب کو بتایا تو امام صاحب نے اپنی بیوی کو بھیج کر بچی کو مسجد کے اندر بنے اپنے حجرے میں بلا لیا، جہاں امام صاحب کی بیوی نے انتہائی شفقت سے پیش آتے ہوئے زینب سے اس کا مسئلہ پوچھا تو زینب نے ساری رودات سنا دی اور اس خواہش کا اظہار بھی کر دیا کہ وہ گھر واپس جانا چاہتی ہے۔ امام صاحب نماز پڑھا کر فارغ ہوئے اور نمازیوں کو مسجد میں رکنے کی تلقین کرتے ہوئے حجرے میں آئی بیوی سے لڑکی کے متعلق ساری معلومات لیں، جا کر نمازیوں کو بتائیں، زینب کے گھر کا ایڈریس بھی بتایا اور پھر ایک بزرگ نمازی جن کی بیٹی زینب لوگوں کے محلے میں بیاہی ہوئی تھی، ان کے ہمراہ زینب کے گھر روانہ کر دیا۔ زینب راہ راست سے بھٹکنے کے بعد ہدایت ملنے پر دوبارہ واپس آ گئی، مگر اس حرکت کی وجہ سے اس کی ماں چھن گئی۔ وہ ماں جس کے قدموں تلے اس کی جنت تھی، وہ ماں جس نے اسے خاتون جنت کے نقش قدم پر چلانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ زینب آج بھی زندہ ہے اور اپنے فیصلے پر پچھتاتی ہے۔ وہ امت مسلمہ کی بیٹیوں کو بتانا چاہتی ہے کہ تمہارا ایک غلط فیصلہ تمہیں تمہارے رب، دین، ایمان اور والدین سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیتا ہے۔ خدا کے لیے کبھی کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس میں ہمارے اللہ تعالیٰ کی رضامندی شامل نہ ہو۔ آپ کو زینب کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔